نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعوا الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا ومولانا وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليكم الله صلى الله تعالى عليه وسلم. برادران اسلام، یہ ذکر و اذکار کی محفل ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے معاملات میں شامل ہے اور یہ سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں اور صبح قیامت تک اسی طرح ذکر و اذکار کی محفل سجاتے رہیں گے انشاءاللہ. اور کیوں نہ کریں، دنیاوی معاملات کثیر ہیں. یہ بیٹری خراب غور سے سنیں. صحیح ہے، اتنے دور سنیں گے نا. ہاں تو بس ہو گیا نا. دنیاوی معاملات کثیر ہیں، دنیاوی مسئلے بہت زیادہ ہیں اور زندگی میں ہر کوئی مصروف ہے، بزی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس کو قیامت سے کم نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست سے مل نہیں پا رہے ہیں، بیٹا باپ سے بچھڑا ہوا ہے، ہر کوئی کسی سے دور ہے اور اگر قریب بھی ہے پھر بھی ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، قلبی حساب سے وہ دور ہی ہیں اور کسی نہ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اور اگر دوسرے مسائل کو اگر درکنار کیا جائے تو خود کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اس بنیاد پر ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے، اس کے دل کو سکون نہیں ہے. تو اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہترین فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم اپنے دل کو سکون لانا چاہتے ہو، مطمئن کرنا چاہتے ہو تو دنیا کی فکر چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، تیرے دل کو سکون مل جائے گا. سبحان اللہ. ذکر و اذکار کی محفل کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، اولیاء کرام کی خدمات کو بیان کیے جاتے ہیں. اسی کا نام ذکر ہے اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، بزرگان دین کے اقوال سے بھی ثابت ہے. اور پیارے جب ہم لوگ بیٹھ کر کے اجتماعی طور پر ذکر میں لگتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں تو دنیا کا سارا ٹینشن کلوز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور دل مطمئن ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل مطمئن نہیں ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے ذکر سے. اگر دل کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، اگر سکون میں لانا چاہتے ہو، ایک بار تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے اللہ کے ذکر اور فکر میں لگ جاؤ.
इंशाअल्लाह दिल मुतमईन हो जाएगा। सुभान अल्लाह। ये महफिल के ताल्लुक से बात हो गई। हेलो। अब मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ने क्या बयान फरमाया? अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और तुम अपने में से उलुल अम्र उलमाए किराम की इताअत करो। एक मकाम पर अल्लाह ने बयान फरमाया मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, बोला ना, तो अल्लाह ने बयान फरमाया फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। वो कामयाबी ही नहीं हासिल की बल्कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। यारे किसको मालूम नहीं है कि ये दुनिया फानी है, किनको पता नहीं है कि दुनिया से हमको जाना है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माना से लेकर आज तक इस खाकदाने धरती पर कोई नहीं रहे और कोई रहने वाले भी नहीं है। अल्लाह ने बयान फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जितने भी जानदार चीजें नजर आ रही है हर एक को जाना है। सिर्फ जानदार चीजें ही नहीं, गैर जानदार चीजों के बारे में भी अल्लाह ने बयान फरमाया क्या? कुल्लू अलैहा फ़ानियुन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर शय खत्म हो जाएगी, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएगी और बाकी रह जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की एक ज़ात बाकी रह जाएगी। तरफ पर बोले अल्लाह की एक ज़ात बाकी रह जाएगी। यारे हर एक को मालूम है, हर एक को पता है कि दुनिया से जाना है। दुनिया दारुल अमाल है, अपने अपने अमाल की सलाह करनी है। हजरत क्या कर रहे हैं, फला साहब क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हजरत हूँ। गलतियाँ हो सकती है, गलती कर ली तो इसका मतलब ये ना हुआ कि हजरत गलती कर ही नहीं सकते हैं। प्यारे क़यामत के दिन मैं अपने आमाल का हिसाब दूंगा और आप अपने आमाल का हिसाब देंगे। ये दारुल अमाल है, अपने अपने आमाल की सलाह कीजिए और आखिरत संवारिए। हर एक को दुनिया से जाना है, ये कंफर्म है। प्यारे इस दुनिया में दुनियावी मामलात भी है और उखरवी मामलात भी है। यहाँ पर जो जैसा करेंगे क़यामत के दिनों उनको वैसा ही करना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये न फरमाया कि तुम सिर्फ और सिर्फ दीनी मामलात में ही पड़े रहो। अल्लाह करीम ने रिज़्क़ के बारे में भी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में वसीले को ढूंढो, रिज़्क़ को ढूंढो, मिलेगा। माँ बाप के मसलों को अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान में, बेटों के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया कुरान में, दौलत के बारे में बयान फरमाया अल्लाह ने कुरान में। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सब तालीमात में दाखिल है। लेकिन इन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए जो असल मसला है मरने के बाद, उनको भी जहन नशी करके चलना पड़ेगा इस दुनिया में। अल्लाह ने बयान फरमाया अल्लाह की इताअत करो। अगर कामयाबी और अच्छी कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की इताअत करो और उसके प्यारे रसूल की इताअत करो। और सिर्फ यही तक महदूद नहीं फरमाया अल्लाह ने, किसी और ने बयान नहीं फरमाया, अल्लाह ने बयान फरमाया। यहीं तक महदूद नहीं कि तुम सिर्फ अल्लाह की इताअत करो, तुम सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह करीम ने ये भी फरमाया व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम अपने में से उलुल अम्र अपने उलमाए किराम की भी इताअत करो। हजरत क्या फरमा रहे हैं, हजरत क्या इरशाद कर रहे हैं?
حضرت کے زبان ترجمان سے کیا نکل رہا ہے؟ قرآن کا علم ان کو ہے، حدیث کا علم ان کو ہے، اسلام کی تاریخ کو انہوں نے پڑھا ہے، لیکن آج جہلا کی جماعت ایسی ہے جنہوں نے بغدادی شریف بھی نہیں پڑھا اور بخاری شریف سمجھتے ہیں کہ میں پڑھ لیا ہوں اور فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ یارے یاد رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کی، جھوٹی باتیں اگرچہ وہ سچی کیوں نہ ہو، اچھی کیوں نہ ہو، بہترین کیوں نہ ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹی باتیں میری طرف منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ پیارے ہمارے عوام اہل سنت جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں، پیارے کیا اس نے بخاری شریف پڑھا، مسلم شریف پڑھا، فقہ کی کتابوں کو پڑھا؟ کتنی کتابیں پڑھی انہوں نے؟ اور ہمارے علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، آپ ان کو یہ سمجھائیں، حضرت ہم بنے ہیں، مولانا ہم ہیں، مفتی ہم ہیں، فتویٰ دینے کا حق بھی ہم ہی کو ہے۔ پیارے اگر ہمارے عوام اہل سنت فتویٰ دیتے ہیں، اگر ان کی زبان سے اچھی باتیں کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہو اور ان کی زبان سے نکل جائے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اللہ کریم نے قرآن مقدس میں یہ نہ فرمایا ہو، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پیارے 10 دن کا نمازی، 2 سال کا نمازی، 20 سال کا نمازی بن کر کے مفتی نہیں بن سکتے ہیں۔ قرآن کو پڑھ کر کے مفتی بنا جاتا ہے، حدیث رسول پڑھ کر کے مفتی بنا جاتا ہے۔ زبان سے اچھی باتیں نکالنا مومن کے پہچان ہے، پیارے مفتی کہلانے کی علامت نہیں ہے، اس لیے اپنی زبان کو بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ اب اگر کسی مسئلے کی جانکاری چاہیے تو اللہ کریم کو قرآن سے پوچھئے کیا کرنا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ کن سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو، عالموں سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، محدثوں سے پوچھو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذي لا يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ کریم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، عالم کا درجہ الگ ہے، جاہلوں کا درجہ الگ ہے۔ تو پیارے اگر آپ اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، مائنڈ میں بات نہیں جاتی ہے، اپنے علماء کی بارگاہ میں بیٹھے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عالم دین بنو، عالم دین نہیں بن سکا تو طالب علم بنو، علم دین سیکھنے والا بنو، اگر علم دین سیکھنے والا بھی نہیں بن سکا تو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، مسئلے مسائل پوچھا کرو، آخرت کی جانکاری لو، قیامت کے بارے میں پوچھو، جنت کے بارے میں پوچھو، جہنم کے بارے میں پوچھو، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں پوچھو، قبر کے سوالات کے بارے میں پوچھو، معاملات و حالات کے بارے میں پوچھو، عالم دین سے پوچھو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اگر تم یہ بھی نہیں بیٹھ سکتے تو عالم دین دور ہیں، ان کے پاس تم نہیں جا سکتے، تو میرے سرکار فرماتے ہیں تو کم سے کم اپنے دل میں عالم دین کی محبت رکھا کرو، محبت رکھا کرو۔ اور آخر میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جس کے دل میں علماء کرام کی محبت نہیں ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں 5ویں چیز اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اب قرآن مقدس جو آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ مسلمان ہیں اطاعت کریں گے، مومن ہیں اللہ کی بات کو یاد کریں گے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن کو پڑھیں گے، اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول مومن ہے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا مطالعہ کریں گے،
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا رہا، گوگل میں سرچ کریں تو سب سے بہترین انسان پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بنایا کسی اور نے، دنیا مخالف ہے مسلمانوں کے، لیکن اس میں بھی آتا کیا ہے کہ سب سے اچھے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ مسلمان ہیں تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے مومنوں، ایمان والو، تمہارے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، ہر معاملات میں، کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر لحاظ سے دیکھے، طب نبوی موجود ہے، غلط علاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنی زندگی میں ہر اعتبار سے سچ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ادھر دیکھو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی زندگی کا مطالعہ کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آخر میں کیا بیان فرمایا؟ علماء کرام کی اطاعت کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ محمد تم میں سے کسی بھی مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئیں گے، کوئی اسلام کا پیغام پہنچانے والے، جیسے بابا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن آتے رہیں، دنیا بھی کہتی رہی کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، لیکن جب ہمارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے مہر لگا دی کہ یہ آخری نبی ہے۔ اور میرے سرکار فرماتے کیا ہیں کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، یہ پیغام لے کر کے آیا ہوں، یہ کتاب لے کر کے آیا ہوں، میرے سرکار فرماتے ہیں میرے اس دین میں 30 کذاب ہوں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے ہوں گے، اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو پیارے، اب کون دین کی دعوت دے گا؟ کون دین کی تبلیغ کرے گا؟ کون دین کی نشر و اشاعت کرے گا؟ تو یہ ہمارے علماء کرام کی ذات ہیں۔ اپنے علماء کرام کی قدر کرنا سیکھیں۔ ہمارے علماء ہمارے قوم کی لیڈر ہیں، قائد ہیں۔ یہ ہمارے علماء اسلام کے سپہ سالار ہیں، وہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ انہیں قرآن کا علم ہے، انہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ پیارے، معلوم نہیں ہے مسئلہ تو بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں، اور اولو العزم علماء کرام کی اطاعت کریں۔ ہمارا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر دین ہے۔ ہم لوگ امتی کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین امت ہے۔ پیارے، اس لیے اپنی زندگی کے ہر لمحات پر نظر رکھیں، دنیاوی معاملات میں بھی مصروف رہیں، زندگی بیش طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر ادا اگر بے مثال ہے تو وہ اسلام کی نشانی ہے۔ اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو ٹھوک کے کہتا ہو کہ یہ ہم امن والا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے، بہترین دھرم والے ہیں، ہم لوگ سچے ہیں، یہ ہماری گارنٹی ہے، یہ ہمارا ثبوت ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے اسلام کے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ وقت مختصر ہے، مجھ کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت قیمتی باتیں آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ لاسٹ باتیں سب سے آخر میں اپنے علماء کرام کو بھی سناؤں گا
ईमान मुफस्सल पढ़ें और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ या सलात व सलाम पढ़ेंगे। देखिए ईमान मुफस्सल क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। पढ़ने को तो सबको आता है। अब ज़रा इसके तर्जमा की तरफ अगर ध्यान रखेंगे तो यकीनन ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, ईमान की खुशबू आपको नज़र आएगी। अल्लाह करीम का हुक्म क्या है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि सब के सब इसमें मौजूद है। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, जितनी भी किताबें आई, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर। मरने के बाद अच्छी बुरी तकदीर यानी कभी टाइम ख़राब आता है, कभी अच्छा आता है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के बारे में शिकायत नहीं करें, इधर उधर की बातें नहीं करें। और मरने के बाद फिर से उठने पर ईमान लाना है कि मरने के बाद फिर से हमको उठना है। वल बाअस बअदल मौत, यकीनन प्यारे ये ईमानियात की चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।